ابھی جو آیت پڑھی جا رہی ہے، یہ ابھی جو آیت میں ابھی پڑھنے لگا ہوں یا آپ پڑھیں گے، جب کوئی بھی جب یہ آیت پڑھتا ہے تو یہ کن لوگوں کے لیے پڑھتا ہے؟ اپنے لیے پڑھتا ہے یا جن کو سنا رہا ہے؟ تو یہ کون ہے؟ یہ زندہ لوگ ہیں، ہمارے سامنے جو لوگ ہیں. ابھی ہم اس کو پیچھے لے جاتے ہیں 1400 سال پہلے کے ان لوگوں سے یہ قرآن کی بات کہی تھی. اور بھائی ابھی بات ہو رہی ہے، آپ سے اور مجھ سے بات ہو رہی ہے. اللہ پاک آپ سے اور مجھ سے بات کر رہا ہے. اس زمانے میں جب یہ قرآن اس زمانے میں لوگ پڑھتے تھے، آج سے پہلے جو لوگ بھی تھے 1400 سال تھے یا صدیاں پہلے تھے، تو جب وہ اس آیت کو پڑھتے تھے تو وہ اس وقت ان کے لیے ہوتی تھی. قرآن ہمیشہ ہر زمانے میں ان کے لیے ہے جو زندہ ہیں. جو مر گئے ہیں ان کے بارے میں نہیں ہے. ان کے بارے میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ وہ ایک امت تھی، مر گئے، گزر گئے. تلک امت قد خلت، وہ گزر گئے. ایک امت تھی. امت جو ہے نا، امت کہتے ہیں، امت 3 حالتوں میں ہے. 3 حالتوں میں امت ہے. ہم ابھی ایک امت ہیں. ہم زندہ لوگ جو ہیں نا، ہم جو زندہ ہیں ابھی اس وقت، جو مرے نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں. تمام دنیا کی انسانیت اس وقت جو زندہ ہے وہ کیا ہے؟ ایک امت ہے. چاہے وہ کوئی بھی ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، جو بھی خود کو کہتا ہے، جو جیسا بھی کہتا ہے، سب ایک امت ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آیات میں ہے. آپ کو آیات سے پتہ چلتا چلا جائے گا. اب جو امت مر گئی، اب جو لوگ مر گئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک جو لوگ مر گئے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ بھی ایک امت تھی. وہ کیا تھی؟ وہ بھی ایک امت تھی. تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی، گزر گئی. اور تیسری حالت امت کی کیا ہوتی ہے؟ جو آنے والے، ہمیں نہیں پتا کون ہے آنے والا. ابھی ہم مر جائیں گے تو جو آ رہے ہیں، آتے جا رہے ہیں، آگے صدیاں آتی جا رہی ہیں. تو وہ جو آ رہے ہیں، وہ جو ابھی ماؤں کے پیٹوں میں ہیں، دنیا میں نہیں آئے ہیں، وہ ایک تیسرا ہے، اس کا فارم ہے. امت کی تیسری جو ہے وہ روپ ہے. وہ بھی ایک امت ہے جو آنے والی ہے. ایک وہ امت ہے جو گزر چکی ہے، تلک امت قد خلت. اور ایک یہ امت ہے جو ابھی زندہ ہے. تو یہ قرآن جو ہے ہمیشہ پوری کی پوری، یہ اللہ رب العزت کی پوری یہ کتاب سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک زندہ لوگوں سے مخاطب ہے. بھائی زندہ لوگوں سے، مردوں سے نہیں مخاطب. مردوں سے بات نہیں ہو رہی. بشر زندہ ہے، اس قرآن کے اندر ہے بشر. وہ بشر ہے. جب بھی کوئی قرآن پڑھتا ہے وہ بشر کے ذریعے سے پڑھتا ہے. تو جب یہ قرآن کی آیات مخاطب کرتی ہیں تو بشر کو مخاطب کرتی ہیں، اور بشر کے ذریعے سے زندہ لوگوں کو مخاطب کرتی ہیں. اب آیت پڑھتے ہیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. ہم اپنے علاوہ تمام انسانیت کو کافر سمجھتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا بہت زوم ہے کہ ہم تو کبھی نہ کبھی جنت میں چلے جائیں گے. اللہ رب العزت کن لوگوں کو کافر کہہ رہا ہے اس آیت میں، اس کو سنیں. جو آیت کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور پھر ان آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، نہیں مانتے ان آیات کو. چاہے ظاہر میں جھگڑا کریں، زبان درازی کر کے، اگلے کو کہہ کے، اور یا دلوں میں کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، ایسا تو کبھی سنا ہی نہیں، کبھی کسی مولوی نے نہیں بتایا، کبھی کسی نے کہا ہی نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تو بس ایسی. تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے یہ کافر ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اس آیت میں کہ یہ کافر لوگ ہیں، یہ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ. اور ان کا جو آزادی سے گھومنا پھرنا ادھر ادھر جو ہے نا، خوشیاں منانا، یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. بشر کو کہہ رہے ہیں
قرآن کے اندر جو بشر ہے جس سے اللہ مخاطب ہوتے ہیں، تو اس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ان کا یہ گھومنا پھرنا اور جو ہے نا چلنا پھرنا جو ہے یہ آپ کو ان کا یہ چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ ہم آیت پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یجادلو، نہیں وہ لوگ جھگڑا کرتے، فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں، قرآن کی آیات میں۔ یہ ابھی آیت پڑھ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، اس کو آیت کہتے ہیں۔ یہ آیت ہے، ایک دائرے سے دوسرے دائرے کے درمیان یہ ایک آیت ہے، اس کے اندر میرے اللہ کے کلمات ہیں، آپ کے رب کے کلمات ہیں۔ تو اس آیت میں یہ قرآن ساری آیات ہیں، قرآن سارے کا سارا جو ہے آیات ہیں۔ اچھا، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ما یجادلو، نہیں وہ لوگ جھگڑا کرتے، فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں، الا الذین، مگر وہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں، کفرو، جو کافر ہیں، جو کفر کرتے ہیں، جو اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں۔ کافر وہ جن کو ہم کافر سمجھتے ہیں وہ تو قرآن نہیں پڑھتے، نہ قرآن کی آیات کو پڑھتے ہیں، ان کو کیا پرواہ ہے، قرآن آیا، قرآن کریم میں آیات ہیں، اللہ کا کلام ہے، انہوں نے کبھی اس کتاب کو اپنی کتاب ہی نہیں مانا۔ یہ تو ان سے اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ جو قرآن والے ہیں، جو قرآن کی آیات کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، رمضان کی تراویح میں سنتے ہیں، روزانہ نمازوں میں آپ تلاوت کرتے ہیں قرآن کی آیات کی، جمعے کے خطبوں میں سن لیتے ہیں قرآن کی آیات کو، یہ ان لوگوں سے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کافر ہیں، کیونکہ یہ ما یجادلو، نہیں وہ جھگڑا کرتے، فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں، الا الذین کفروا، مگر وہ لوگ جو کافر ہیں۔ اب جھگڑا کیسے کرتے ہیں؟ جھگڑا ایسے کرتے ہیں، ابھی یہ آیت آپ کو پڑھ کر سنائی، یا جو بھی آیت جو ان کی مذہب کے خلاف ہو، ان کے جو عقیدے ہیں، اس عقیدے کے خلاف اگر کوئی آیت آ جاتی ہے تو وہ اس آیت کے اندر جھگڑا کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس آیت کو، کہتا رہے۔ ہاں، دودھ اللہ نے کہا ہے کہ جو ہے 1.5 سال کا کہا ہے، نہیں 2 سال کا کہیں گے۔ ہاں، اللہ نے کہا ہے کہ دین جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا بھی دین ہے، نہیں ہم نہیں مانتے، ہم دین محمدی کو مانیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی تو جھگڑا کرنا ہے نا، حلال کو حرام کرتے ہیں اور حرام کو حلال کرتے ہیں۔ تو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرنے والے کافر ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ تو آیات کو پڑھتے نہیں ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ آیات میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن وہ کتاب سے محبت کرتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، لیکن پڑھتے نہیں ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ لوگ جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں، مگر وہ لوگ جو کافر ہیں، ان کو کافر کہہ دیا، ڈکلیئر کر دیا اللہ پاک نے کہ وہ کافر ہیں، اور پھر کہا کہ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، یہ شہروں میں ان کا جو گھومنا پھرنا اور جو ہے نا زندگی گزارنا ہے، یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ بشر سے کہہ رہے ہیں جو قرآن کی آیت کو پڑھتا ہے، بشر قرآن کا جو بشر ہے جس کے ذریعے میں پڑھ رہا ہوں، آپ پڑھتے ہو، اس کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ گھومنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتا ہے، یعنی اللہ کی ایک آیت ہے، وہ اس آیت کو اپنے عقیدے کے مطابق دیکھنا چاہتا ہے، اب آیت میں جو لکھا ہے اس کو نہیں مانتے، یہ اللہ کی آیت میں جھگڑا کرنا ہے۔